بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ ہر دور کے متجددین، تشکیک و ابہام کا شکار مفکرین اور عقل عیار کو ہدایت ماننے والے نام نہاد اہل نظر، جو اسلام اور اسلامی تعلیمات پر رائے زنی اور امت مسلمہ کی رہنمائی کے لیے نت نئے نسخے تجویز کرتے رہتے ہیں، اور موقع ملے تو عہد رسالت سے لے کر آج تک پوری امت کے تواتر اور تعامل کو دقیانوسیت قرار دے کر اسے ترک کرنے کا مشورہ بھی دیتے ہیں۔ اسلام پر یہ سارے حملے حب الوطنی، انسانیت دوستی، غریب پروری اور نام نہاد ترقی پسندی اور روشن خیالی کی خوبصورت کمین گاہوں میں بیٹھ کر کیے جاتے ہیں۔ آج کی زیر غور ویڈیو میں ہم جانیں گے اسلام کا فلسفہ قربانی کیا ہے اور روئے زمین پر سب سے پہلی قربانی کس نے اور کیوں پیش کی۔ آگے بڑھنے سے پہلے اس قافلے تحقیق میں شامل ہونے والے نئے احباب سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی اسی طرح کی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ معزز ناظرین، سب سے پہلے قربانی کا مفہوم جاننا ضروری ہے۔ قربانی شارع کے مقرر کردہ ہر اس عمل کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے عبادت کی نیت سے کیا جائے، وہ قربانی کہلاتا ہے۔ قربانی کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنی خود انسان کی تاریخ۔ چنانچہ سورہ مائدہ آیت نمبر 27 میں حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حضرت حابیل اور قابیل کی قربانی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے رسول آپ انہیں آدم کے دو بیٹوں کی خبر سنا دیجئے۔ جب ان دونوں نے اللہ تعالیٰ کی قربانی پیش کی تو ایک یعنی حابیل قربانی قبول کر لی گئی اور دوسرے یعنی قابیل قربانی قبول نہیں گئی، تو اس قابیل نے ہر مغلوب ہو کر کہا میں ضرور قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا اللہ تعالیٰ قربانی قبول فرماتا ہے۔ معزز ناظرین، مفسرین نے لکھا ہے کہ حابیل کی قربانی ایک عمدہ دمبے کی صورت میں تھی اور یہ کائنات کی سب سے پہلی قربانی تھی، اور قابیل کی قربانی غلے کی صورت میں تھی۔ اس زمانے میں قربانی اور صدقے کی قبولیت کا قانون الہی یہ تھا کہ آسمان سے آگ آتی اور اسے کھا جاتی، جلا ڈالتی، اور جو قربانی بارگاہ الوہیت سے رد کی جاتی وہ ویسے ہی پڑی رہتی۔ اس طرح جس کی قربانی بارگاہ الہی میں قبول ہو جاتی وہ مخلوق کی نظروں میں باعزت ہو جاتا، جس کی قربانی رد ہو جاتی وہ مخلوق کی نظروں میں رسوا ہو جاتا۔ چنانچہ قابیل کی قربانی رد کر دی گئی، اسی رسوائی اور حسد کی آگ میں جل کر بنی آدم کے قتل کی سنگین جرم کا بانی بنا۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ بنی آدم میں قیامت تک جو بھی قتل ہوگا، ہر قاتل کے برابر گناہ آدم کے پہلے قاتل بیٹے قابیل کے کھاتے میں بھی لکھا جائے گا، کیونکہ اس نے سب سے پہلے جرم قتل کی بنیاد ڈالی۔ اس سے معلوم ہوا اپنی اصل کے اعتبار سے قربانی کا مقصد گوشت کا حصول ہرگز نہ تھا، بلکہ اسے کھانے کے اور انسانی استعمال میں لانے کی اجازت ہی نہیں تھی۔ بس آسمان سے آگ آتی اور اسے جلا دیتی، یہی اس کی مقبولیت کی علامت تھی، اور یہ سلسلہ انبیاء سابقین کی شریعتوں میں قائم رہا۔ چنانچہ سورہ آل عمران آیت نمبر 183 میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہود کے اس مطالبے کا ذکر موجود ہے کہ جب یہودیوں نے مطالبہ کیا کہ ہم آپ پر ایمان تب لائیں گے جب آپ ہمارے سامنے یہ معجزہ دکھائیں کہ آسمان سے آگ آئے اور قربانی کو کھا جائے، چنانچہ یہ مطالبہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بھی ذکر فرمایا۔ آیت نمبر 183 ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، جنہوں نے کہا بلا شبہ اللہ نے ہمیں حکم فرمایا ہے کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ وہ ہمارے پاس ایسی قربانی لائے جسے آگ کھا جائے۔ آپ فرما دیجئے مجھ سے پہلے تمہارے پاس بہت سے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے، اور یہ بھی نشانی لے کر آئے جس کا تم نے مطالبہ کیا ہے، تو پھر تم نے انہیں کیوں قتل کیا اگر تم سچے ہو؟ چنانچہ قرآن کریم نے بتا دیا کہ یہود کا مطالبہ محض ایک حجت کے لیے تھا۔ بنی اسرائیل کے جن انبیاء کرام نے یہ معجزات دکھائے ان پر ایمان لانا تو درکنار، ان میں سے بعض انبیاء کرام کو ان ظالموں نے بڑی بے دردی کے ساتھ شہید بھی کر دیا۔
اور اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، اے حبیب آپ ان کے ایسے مطالبات پر دل برداشتہ نہ ہوں، ان کا ہمیشہ سے یہی وتیرہ رہا ہے۔ معزز ناظرین، آج کی زیر غور ویڈیو میں ہم نے جانا کہ قربانی کا آغاز کب ہوا اور قربانی کا گوشت پہلی امتوں میں استعمال کرنے کی اجازت نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر خاص فضل و کرم فرمایا، اپنے حبیب حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل قربانی کے گوشت کو استعمال کرنے کی اجازت عطا فرمائی۔ معزز ناظرین، ویڈیو کی دوسرے حصے میں ہم جانیں گے قربانی کے گوشت کے علاوہ اور کون کون سا مال ہے جو پہلی امتوں پر حلال نہ تھا اور اس امت پر حلال قرار دیا گیا۔ ملتے ہیں ویڈیو کے دوسرے حصے میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔